خبر یہ آئی ہے کہ چیف جسٹس نے اس بینچ کا حصہ نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی جو ہے مختلف ججز سے ملاقات کی ہے، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے عدالت کو بتایا کہ جی ریڈ زون کے داخلی راستے سیل کر دیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے پوچھا کیا آپ نے بائیکاٹ ختم کر دیا ہے؟ فاروق ایس نائک نے کہا جی ہم نے کوئی بائیکاٹ نہیں کیا۔ آپ کیسے ایک طرف بائیکاٹ اور دوسری طرف سماعت کا حصہ بن رہے ہیں؟ قانون کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا، عدالت ہی الیکشن کی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے۔ جسٹس منیب نے ریمارکس دیے کہ ایک جانب کہتے ہیں فل کورٹ بنائے، ساتھ کہتے ہیں سماعت نہ کریں۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ سیکیورٹی اہلکار کون دے گا؟ سوال یہ ہے کہ 8 اکتوبر کو کیسے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا الیکشن کمیشن کو کمبیٹ والے اہلکار درکار ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اہم ترین عدالتی دن تھا آج، اور خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشنز کے حوالے سے جو کیس تھا، سبطین خان صاحب جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کی جانب سے جو پٹیشن فائل کی گئی تھی، اس سلسلے میں کیس کی آج سماعت تھی۔ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، لیکن امپورٹنٹ ہے کہ شیئر کیا جائے کہ ایکچولی آج دن بھر ہوا کیا ہے، تاکہ آپ کو اس سے پتہ لگے کہ کیس جو ہے وہ کس رخ کی طرف جا رہا ہے اور ہم اس کی ڈائریکشن کیا دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو پچھلے 48 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، میرے خیال میں سب سے پہلے ذرا میں وہ آپ کو بتا دوں۔ ایک انفارمیشن ہمارے پاس جو آئی تھی وہ یہ تھی کہ جناب حکومت جو ہے اس نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے، وہ اس پروسیڈنگز کا حصہ نہیں رہے گی، اور جناب اٹارنی جنرل کو بلا لیا گیا ہے اور اٹارنی جنرل کو کہا گیا ہے کہ جناب ہم نے بائیکاٹ کس طرح کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں پچھلے 48 گھنٹے میں چلتی رہی ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ جناب اس سلسلے میں اٹارنی جنرل جائیں گے صبح، اور صبح جا کے جو ہے وہ کہہ دیں گے بینچ کے سامنے کہ جناب ہمیں اس 3 رکنی بینچ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اس لیے ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسرا، اس سارے ڈیولپمنٹ کے اندر ایک اور یہ بھی ہوئی ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں خبر یہ آئی ہے کہ چیف جسٹس نے دیگر جج صاحبان جو کہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی جو ہے مختلف ججز سے ملاقات کی ہے، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل ہیں۔ یہ خبر بھی، اس کی بھی آج تصدیق ہو گئی ہے۔ اچھا، لیکن اب یہ جو ساری چیزیں تھیں، اس کے بعد آج کا دن جو تھا وہ بڑا فوکس میں تھا کہ آج اس سلسلے میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ذرا نریٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پورے کیس کا احوال جو ہے وہ ذرا پتہ لگے۔ سب سے پہلے تو جناب جب آج کیس کی سماعت شروع ہوئی تو فواد چودھری صاحب جو ہے وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ فواد چودھری صاحب نے عدالت کو بتایا کہ جی ریڈ زون کے داخلی راستے سیل کر دیے گئے ہیں۔ کئی وکلا جو ہیں وہ ایکچولی سپریم کورٹ کی طرف آنا چاہ رہے تھے، لیکن پولیس کی جانب سے جو ہے ان کو روک دیا گیا تھا، اور ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا۔ تو فواد چودھری صاحب نے جو ہے اس کے اوپر اعتراض کیا۔ آتے ہوئے ایکچولی حماد اظہر اور علی محمد خان یہ بھی پہلے سپریم کورٹ آنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کا رستہ روک دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد میں ان کو اجازت مل گئی تھی اندر آنے کی۔ تو فواد چودھری صاحب نے کہا جی ریڈ زون کے داخلی راستے روک دیے گئے ہیں، یہاں لگتا ہے کہ ہم غزہ میں ہیں، وکلا کو بھی آنے سے روکا جا رہا ہے، ریڈ زون کے داخلی راستوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے فواد چودھری کی ریڈ زون کے داخلی راستے کھلوانے کی استدعا لیکن مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت اور انتظامیہ اپنے سیکیورٹی اقدامات کر رہی ہے، کیس کی سماعت کر رہے ہیں، ہزاروں وکلاء کا آنا ضروری نہیں ہے، وکلاء کو آپ نے کال دی ہے تو ان سے بات کریں۔ فواد چودھری نے جواب دیا کہ ہم نے کسی کو کال نہیں دی، وکلاء کا کنونشن ہے، اس کے لیے بھی انہیں روکا جا رہا ہے۔ تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کا اس سب سے کیا لینا دینا ہے؟ جسٹس محمد علی مظاہر نے کہا کہ از خود نوٹس پر پہلے ہی مسائل بنے ہوئے ہیں، آپ پھر سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتی احاطے میں معمول کی شناخت کے بعد وکلاء آ سکتے ہیں۔ اس موقع پر خاتون وکیل نے شکایت کی کہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں بھی آنے نہیں دیا جا رہا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ گنجائش کے مطابق ہی کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت ہوگی، ہر وکیل کو کمرہ عدالت میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ فواد چودھری صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ ہم نے کال نہیں دی تھی، لیکن میری اطلاع کے مطابق مختلف ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ایکچولی کہا گیا تھا کہ جی اپنے اپنے وکیل جو ہے نا اکٹھے کریں اور ان کو ذرا آج اس طرف بھیجیں۔ یہ بالکل یہ فواد چودھری صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ مجھے خود اس بات کی تصدیق کی ہے، پی ٹی آئی کے چند رہنماؤں نے اس کی تصدیق کی کہ جی ہمیں یہ انسٹرکشنز ملی ہوئی ہیں۔ خیر، فواد چودھری صاحب نے یہ ڈنڈی ماری ہے یہاں پہ۔ اچھا، اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا اس کیس کے حوالے سے۔ جب کیس کی سماعت جو ہے وہ شروع ہوئی تو 3 رکنی بینچ ہی جو ہے اس کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں کل رات کو جو ہے وہ ایک آرڈر جو ہے وہ جاری ہوا۔ اس آرڈر کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ کافی حد تک آئیڈیا ہو گیا کہ جو 3 رکنی بینچ ہے یہ 3 رکنی رہے گا۔ ایک تو یہ، اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اس پورے پیپر کے اندر جہاں پہ الیکشن کمیشن کے وکلاء کا تعلق تھا، وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر بھی عرفان قادر کی وکالت کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا تھا۔ ان باقی سارے وکیلوں کے وہاں پہ نام تھے سوائے عرفان قادر صاحب کے، ان کا نام بھی وہاں پہ شامل نہیں تھا۔ اچھا، اب اس پہ جب سماعت شروع ہوئی آج تو ظاہری بات ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلا فوکس یہی تھا کہ موسٹ پرابلی یہ لوگ جو ہیں اس کا بائیکاٹ کر دیں گے۔
समात के आगाज़ फिर फारूक एच नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वो रोस्टरूम के ऊपर आए। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या आपने बॉयकॉट ख़त्म कर दिया है? फारूक एच नाइक ने कहा जी हमने कोई बॉयकॉट नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर किसने बॉयकॉट किया है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि आप कैसे एक तरफ बॉयकॉट और दूसरी तरफ समात का हिस्सा बन रहे हैं? फारूक एच नाइक ने कहा जी बेंच के दायरे इख्तियार पर हमें अलबत्ता तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जी गुज़िश्ता 48 घंटे से मीडिया कह रहा है कि एलामिया के मुताबिक सियासी जमातें बेंच पर अदम एतमाद कर रही हैं, हम पर एतमाद नहीं है तो दलाइल कैसे दे सकते हैं? अगर एलामिया वापस लिया है तो आपको सुन लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जजेस जो हैं वो अखबारों को भी पढ़ रहे हैं और टेलीविज़न चैनल्स को भी देख रहे हैं कि जनाब क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आम तौर पे ये कहा जाता है लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर कि जजेस को अखबारात नहीं पढ़ने चाहिए और टेलीविज़न नहीं देखने चाहिए चैनल्स कि ताकि वो कहीं ओपिनियन ना अपना बनाने। लेकिन यहाँ पे जज साहिबान जो हैं वो पूरी तरह उसको कोट करते हुए कह रहे हैं कि जी आपका एलामिया जारी हुआ है, यानी ये खबर उन तक भी पहुँच चुकी हुई थी। तो इसी वजह से वो पूछ रहे हैं कि जी हमने तो बॉयकॉट को सुना था तो आप लोग बॉयकॉट नहीं कर रहे, जबकि एक्चुअली ये सवाल मेरी नज़र में बनता नहीं था, क्योंकि जब जजेस के सामने वकला पेश हो गए हैं और ना वो ये कह रहे हैं कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं, तो फिर आप उनसे पूछ क्यों रहे हैं कि अच्छा आप बॉयकॉट नहीं कर रहे? तो अगर वो पेश हो गए हैं तो फिर हाँ, अगर वो पेश होने के बाद कहेंगे जी हम बॉयकॉट कर रहे हैं तो फिर आपका सवाल बनता है। बाकी बाहर क्या होता है, बाहर क्या ऐलानात होते हैं, यू टर्न है। मैं इसको ये भी कह दूँ कि ये पीडीएम का यू टर्न है जो उन्होंने लिया है, क्योंकि ये वाकई ये ऐलान उन्होंने किया था। लेकिन जजेस का उनसे सवाल करना मेरी समझ से बालातर है कि आपको क्या सेंस बनती है। और इसके अलावा मेरे ख्याल में पीडीएम भी ये जो कुछ कर रही थी, ये बाइकआउट शाइकआउट वगैरह, दिस वाज मोर ऑफ अ वार्निंग। आपको याद होगा कि पिछले 24 घंटे के अंदर राना सनाउल्लाह साहब का भी एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा था जी हम रेफरेंस दायर करने का सोच रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब भी कल रात को समा के शो के अंदर आए हुए थे 10 बजे, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि जी हम लोग जो है वो 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कहानी जो है वो हुई नहीं है। तो वो दिस आर मोर टू डू विद अ वार्निंग शॉट रादर देन प्रैक्टिकली डूइंग समथिंग। अच्छा, चीफ जस्टिस ने जी फारूक एच नाइक साहब से कहा कि क्या आप कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं? फारूक एच नाइक ने कहा जी कार्रवाई का हिस्सा हैं, हमने तो बाइकआउट का कहा ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा अखबार में तो कुछ और लिखा है, एलो पढ़ो। मैं क्या कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले। जस्टिस मुनीब ने कहा कि जी आप एक तरफ बेंच पर एतराज़ करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। हुकूमती इत्तेहाद इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाए जो ज़बान इसमें इस्तेमाल की गई है। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बेंच पर हैं। फारूक एच नाइक ने कहा कि हमें दरख्वास्तों के काबिल समात होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस ने कहा अगर बाइकआउट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने, बाइकआउट नहीं किया तो लिख कर दें। मुस्लिम लीग नून की जानिब से वकील अकरम शेख ने कहा कि वकालतनामा वापस लेने तक वकील दलाइल दे सकते हैं। जस्टिस जाजुल एहसन ने कहा कि जी वकालतनामा देने वालों ने ही अदम एतमाद किया है। इस पर अकरम शेख ने कहा कि वकीलों का अदालत आना ही एतमाद जाहिर करता है। चीफ जस्टिस ने पूछा अटर्नी जनरल साहब आपको क्या हिदायत मिली हैं? अटर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत अदालत का बॉयकॉट नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि संजीदा अटॉर्नी जनरल से ऐसी ही तवक्को थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की सदा है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि सवाल उठाया था कि इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख कैसे देख सकता है? कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। अदालत ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर हुक्म जारी करती है। जिस हुक्मनामे का जिक्र कर रहे हैं उस पर अमल हो चुका है। जस्टिस जाजुल एहसन ने कहा कि असल मामला इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे का है। अदालती हुक्म इलेक्शन कमीशन पर लाजिम था। इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रहा तो बाकी सदाएँ ख़त्म हो जाएंगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा पहले राउंड में 9 रुकनी बेंच ने मुकदमा सुना था। 21 फरवरी को समात का हुक्मनामा आया। 2 जजेस के इख्तलाफात की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। 2 जजेस ने पहले दिन दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। अब बेसिकली अटॉर्नी जनरल जो हैं उस 3-2 के बजाय 4-3 के फैसले वाली वो जो आर्गूमेंट है ना, ये उस तरफ जा रहे हैं। अब ठीक है, यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने जस्टिस याया अफरीदी के फैसले से इतफाक़ किया था। 9 रुकनी लाजो बेंच ने 2 दिन केस की समात की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका नुक्ता नज़र समझ गए हैं। जस्टिस मुनीब ने पूछा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल के तफसीली नोट कितने रुकनी बेंच के थे? कितने रुकनी बेंच ने फैसला दिया था? 27 फरवरी को 9 रुकनी बेंच ने असर 9 तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया था। जस्टिस जाजुल एहसन ने कहा कि जब बेंच दोबारा तश्कील हुआ तो 5 रुकनी था। सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो जो 9 रुकनी बेंच बना था पहले, वो मतलब अब जो जज साहिबान कह रहे हैं कि 9 रुकनी बेंच जो बना था वो टेक्निकली टूटा है पूरा का पूरा बेंच, और फिर दोबारा से 5 रुकनी बेंच बना है। उसमें से 4 बंदे निकाल दिए गए, 5 जो है वो रख लिए गए, लेकिन बना नया बेंच है। ये बेसिकली ये हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ जस्टिस पहले वाले अराकीन शामिल करने के पाबंद नहीं थे। अदालती फैसले का आप हवाला दे रहे हैं वो अक़लीती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 मार्च को भी कोई अदालती हुक्म नहीं था।
چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں 5 رکنی بینچ بنا ہی نہیں تھا. ججز میں ہم آہنگی سپریم کورٹ کے لیے بہت اہم ہے. ججز کے بہت سے معاملات آپس کے ہوتے ہیں, عدالتی کارروائی پبلک ہوتی ہے لیکن ججز کی مشاورت نہیں. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ 4-3 کے فیصلے والی منطق مان لی تو معاملہ اس 9 رکنی بینچ کے پاس جائے گا. فیصلہ یا 9 رکنی بینچ کا ہوگا یا 5 رکنی بینچ کا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ تفصیلی اختلافی نوٹ بینچ کے سر نو تشکیل کا نقطہ شامل نہیں. اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ نوٹ کے مطابق بینچ کی سر نو تشکیل انتظامی اقدام تھا. نوٹ کے مطابق جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی نے سماعت سے معذرت کی تھی. چیف جسٹس نے کہا کہ نوٹ کے مطابق 4 ججز نے خود کو بینچ سے الگ کیا. بہتر طریقہ یہ تھا کہ لکھتے کہ 4 ججز کو بینچ سے نکالا گیا. 9 رکنی بینچ کے فیصلے میں کہیں نہیں لکھا کون رضاکارانہ الگ ہوا. کس نے بینچ سے الگ ہونا ہو تو جوڈیشل آرڈر لکھا جاتا ہے. کوئی شک نہیں کہ جج کو بینچ سے نکالا نہیں جا سکتا. عدالت بینچ کی اثر نو تشکیل کا حکم دے تو اسے نکالنا نہیں کہتے. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ اثر نو تشکیل میں تمام 5 نئے ججز آ جاتے تو کیا ہوتا. کیا نیا بینچ پرانے 2 ججز کے فیصلوں کے ساتھ میں لا سکتا تھا؟ نیا بینچ تشکیل دینا انتظامی نہیں جوڈیشل حکم تھا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ 2 ججز نے جو رائے دی تھی اسے الگ نہیں کیا جا سکتا. جسٹس منیب نے کہا جسٹس یحییٰ افریدی نے خود کہا کہ وہ اپنی شمولیت چیف جسٹس پر چھوڑتے ہیں. بینچ کا کوئی رکن بھی نہ ہو تو سماعت نہیں ہو سکتی. 5 رکنی بینچ نے 2 دن کیس سنا. کس نے کہا 2 ارکان موجود نہیں؟ کیا کسی نے یہ کہا کہ بینچ 7 رکنی ہے؟ پہلی سماعت پر کوئی جج درخواست خارج کر دے پھر بینچ میں نہ بیٹھے تو فیصلہ نیا بینچ کرے گا. چیف جسٹس نے کہا کہ 2 ججز کی رائے کے بعد نیا بینچ بنا اور اثر نو سماعت ہوئی. بینچ ارکان نے دونوں ججز کے رکن ہونے کا نقطہ نہیں اٹھایا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ 4 ارکان کے مطابق درخواستیں خارج ہوئی ہیں. اس پر جسٹس منیب نے ریمارکس دیے کہ آپ کا نقطہ سمجھ گئے, اگلے نقطے پر آئیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ زیر حاشیہ میں بھی لکھا ہے کہ 2 ججز کی آراء ریکارڈ کا حصہ ہیں, فیصلے کا نہیں. ریکارڈ میں متفرق درخواستیں اور حکم نامے بھی شامل ہوئے ہیں. ابھی تک آپ ہمیں اس نقطے پر قائل نہیں کر سکے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت میں رائے کس کی ہے. حل یہ ہے کہ جنہوں نے پہلے مقدمہ سنا وہ اب بینچ سے الگ ہو جائیں. منیب اختر صاحب نے کہا کہ جی آپ کا نقطہ نوٹ کر لیا ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ رجسٹرار آفس نے ایک سرکولر جاری کیا. سرکولر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 29 مارچ کے فیصلے کے بعد جاری کیا گیا. عدالتی حکم یا فیصلے کو انتظامی سرکولر سے ختم نہیں کیا جا سکتا. عدالتی حکم نظر ثانی عقل عدم ہونے پر ہی ختم ہو سکتا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ جی سرکولر سے کسی فیصلے کو واپس نہیں لیا گیا. فیصلے میں انتظامی ہدایات دی گئی تھی. 184(3) یعنی سو موٹو کے مقدمات کی سماعت روکنے کے معاملے پر سرکولر آیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے میں کوئی واضح حکم نہیں دیا گیا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ فیصلے میں لکھا ہے کہ مناسب ہوگا کہ 184(3) کے مقدمات کی سماعت روکی جائے. 29 مارچ کے فیصلے میں ہدایت نہیں بلکہ خواہش ظاہر کی گئی ہے. عوام کے مفادات میں مقدمات پر فیصلے ہونا ہے نہ کہ سماعت مؤخر کرنے سے. فیصلے میں تیسری کیٹیگری بنیادی حقوق کی ہے. بنیادی حقوق تو 184(3) کے ہر مقدمے میں ہوتے ہیں. جسٹس منیب نے کہا کہ جی کیا یہ آئینی درخواست نہیں ہے جس کے رولز بنے ہوئے ہیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ موجودہ مقدمے میں بنیادی حقوق کا ذکر ہے. موجودہ کیس تیسری کیٹیگری میں آ سکتا ہے. رولز بننے تک سماعت مؤخر کی جائے. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آئینی درخواست کے رولز بنے ہوئے ہیں تو کارروائی کیسے مؤخر کریں. اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالتی فیصلے کو پھر بھی سرکولر کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا. چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے رواں سال میں پہلا سو موٹو نوٹس لیا تھا. 2 اسمبلیوں کے سپیکرز کی درخواستیں آئی تھیں. اسپیکر ایوان کا محافظ ہوتا ہے. اسخود نوٹس کے لیے بینچ کا نوٹ بھی پڑا ہوا ہے. اسخود نوٹس لینے میں ہمیشہ بہت احتیاط کی ہے. اس بات سے متفق نہیں کہ یہ مقدمہ دیگر 184(3) کے مقدمات سے مختلف ہے جن کے رولز بنے ہیں. ان مقدمات پر کیسے کارروائی روک دیں. 184(3) کے دائرہ اختیار پر بہت سخت طریقہ کار بنایا ہوا ہے. جسٹس منیب نے ریمارکس دیے کہ ایک جانب کہتے ہیں فل کورٹ بنائیں, ساتھ کہتے ہیں سماعت نہ کریں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ فل کورٹ کی استدعا جمعے کو مسترد ہو چکی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ فل کورٹ کی استدعا فی الوقت مسترد کی تھی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فیصلے پر دستخط کرنے والے جج نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا. کیسے ہو سکتا ہے کہ فیصلہ لکھنے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مقدمہ سنیں. جسٹس امین الدین خان نے فیصلے پر صرف دستخط کیے تھے. سماعت سے معذر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ ہوگا. سماعت سے انکار تو فرض نہیں کیا جاتا. یہ جوڈیشل آرڈر ہوتا ہے. تمام 15 ججز مختلف آراء بنانے پر مقدمہ نہیں سن سکتے. آپ نے معاملہ فہم ہوتے ہوئے دوبارہ فل کورٹ کی استدعا نہیں کی. آپ کی زیادہ سے زیادہ استدعا فل لارجر بینچ کی ہو سکتی ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ لارجر بینچ کی استدعا آگے جا کے کروں گا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو ججز 9 رکنی بینچ کا حصہ نہیں تھے ان پر مشتمل بینچ بنایا جائے. 3-2 اور 4-3 کا فیصلہ باقی 2 ججز کو کرنے دیا جائے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ ایک فیصلہ 3 رکنی اکثریت نے دیا اور 2 رکنی اقلیت نے. بنیادی اصول مقدمہ کی سماعت ہے.
سنے بغیر فیصلہ محدود نوعیت کا ہو سکتا ہے. سماعت کے بعد کیے گئے فیصلے کا ہی وجود ہوتا ہے. کورٹ فیس ادا نہ کرنے پر بھی تو مقدمہ خارج ہو جاتا ہے. نظر ثانی اکثریت فیصلے کی ہوتی ہے. جن ججز کے نوٹ کا حوالہ دے رہے ہیں کیا وہ 5 رکنی بینچ میں تھے؟ اچھا جی، اس کے بعد جناب دوران سماعت سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمود الزمان بھی جو ہیں وہ روسٹرم پر آ گئے. ان کو بھی آج بلایا گیا تھا اور سیکرٹری خزانہ کو بھی بلایا ہوا تھا. چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ حساس معلومات ہم نہیں لیں گے، مجموعی صورتحال بتا دیں. فی الحال پنجاب کا بتائیں کیونکہ خیبر پختونخوا میں ابھی تاریخ ہی نہیں. کیا پنجاب میں سیکیورٹی حالات سنگین ہیں؟ سیکرٹری دفاع نے عدالت کو بتایا کہ پنجاب میں سیکیورٹی حالات سنگین ہیں. کھلی عدالت میں تفصیلات نہیں بتا سکتا، نہیں چاہتے معلومات دشمن تک پہنچے. اس دوران عدالت نے پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل علی ظفر کو روسٹرم پر بلا لیا. چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ ان چیمبر سماعت پر آپ کا کیا موقف ہے؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اہلکار دے دیں تو انتخابات کروا سکتے ہیں. سیکیورٹی اہلکار صرف 1 دن کے لیے دستیاب ہو سکتے ہیں. سیکیورٹی کا ایشو رہے گا، آئینی ضرورت 90 دن کی ہے. چیف جسٹس نے پوچھا کہ سیکیورٹی اہلکار کون دے گا؟ سوال یہ ہے کہ 8 اکتوبر کو کیسے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا الیکشن کمیشن کو کامبیٹ والے اہلکار درکار ہیں؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ریٹائرڈ لوگوں کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں، بیسکلی وہ فوجی جو ریٹائر ہو چکے ہیں. تو سیکرٹری دفاع نے کہا کہ ریزرو فورس موجود ہے جسے مخصوص حالات میں بلایا جاتا ہے. ریزرو فورس کو بلانے کا طریقہ کار موجود ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ سرب مہر لفافوں میں رپورٹ فراہم کریں، جائزہ لے کر مواد واپس کر دیں گے. کوئی سوال ہوا تو اس کا جواب آپ سے لیں گے، آپ چاہیں تو جواب تحریری بھی دے سکتے ہیں. عدالت نے اس کے بعد انہیں 1 گھنٹے میں تحریری رپورٹ طلب کر لی. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ جو زبانی بریفنگ دینا چاہتے ہیں وہ لکھ کر دے دیں. سیکرٹری دفاع نے رپورٹ جمع کروانے کے لیے کل تک کی مہلت مانگی. عدالت نے اس مہلت کو منظور کر لیا. اس کے بعد سیکرٹری خزانہ کی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی. سیکرٹری خزانہ طبیعت ناساز ہونے کے باعث پیش نہیں ہو سکے. ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ عامر محمود آج عدالت میں پیش ہوئے. جسٹس جاج الاحسن نے پوچھا کہ کیا یہ رپورٹ بھی حساس ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سیکرٹری خزانہ کی رپورٹ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے تناظر میں ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے. کرنٹ اکاؤنٹ اور مالی خسارہ کم کیا جا رہا ہوگا. آمدن بڑھا کر اور اخراجات کم کر کے خسارہ کم کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل عرفان قادر صاحب جو ہے وہ ڈائس پر آ گئے. انہوں نے عدالت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اگر عدالت اپنا ذہن بنا چکی ہے تو ہمیں بتا دیں، ہمارا موقف سن لیں، پھر سیکرٹری سے بات کر لیں. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا؟ ہم نے طے کر لیا ہے. عرفان قادر نے کہا کہ عدالت سوشل میڈیا پر چلنے والی باتوں کا بھی نوٹس لے. اس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ سو موٹو نہیں لیں گے، آپ درخواست دیں. پی ٹی آئی رہنما اس کے بعد اسد عمر روسٹرم پر آ گئے. اسد عمر نے کہا کہ پہلے 5 ماہ میں 5,700 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. ٹوٹل بجٹ 9,500 ارب روپے پر مشتمل ہے. آئی ایم ایف خسارے کا ٹارگٹ جی ڈی پی کے حساب سے طے کرتا ہے. 20 ارب روپے 0.02% زیادہ نہیں ہے. عرفان قادر صاحب پھر دلائل دینے کے لیے آئے. چیف جسٹس نے پوچھا آپ کتنی دیر دلائل دیں گے؟ عرفان قادر نے کہا کہ میں کوشش کروں گا 30 منٹ تک اپنی بات مکمل کر لوں. عرفان قادر نے اس کے بعد کہا کہ اگر جج پر اعتراض ہو تو وہ بینچ سے الگ ہو جاتے ہیں. ایک طرف ایک جماعت، دوسری طرف تمام جماعتیں ہیں. بینچ سے جانبداری منسوخ کی جا رہی ہے. پوری پی ڈی ایم ماضی میں بھی فل کورٹ کا مطالبہ کر چکی ہے. فل کورٹ پر عدالت اپنی رائے دے چکی ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا باغ تو سارا جانے ہے، جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. عدالت پر عدم اعتماد نہیں، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. عدالت کا ایک فیصلہ پہلے ہی تنازع کا شکار ہے. فی الحال انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. میری نظر میں انصاف نہیں ہو رہا. ممکن ہے کچھ غلط فہمی ہو. الیکشن کی تاریخ دینے کا فیصلہ الیکشن کمیشن پر چھوڑنا چاہیے. فیصلہ 3-2 کا تھا یا 4-3 کا، اس پر بات ہونی چاہیے. عرفان قادر نے کہا کہ جی قومی مفاد آئیں اور قانون پر عمل درآمد میں ہے. آئین میں 90 دن میں انتخابات ہونا الگ چیز ہے. ملک میں کئی سال سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات اکٹھے ہوتے ہیں. ملک بھر میں انتخابات ایک ساتھ ہونا چاہیے. ایک ساتھ انتخابات سے مالی طور پر بھی بچت ہوگی. قومی اسمبلی کے انتخابات میں بھی نگران حکومت ضروری ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے مزید کہا کہ صدر ہر کام میں کابینہ کی ایڈوائس کا پابند ہے. الیکشن ایکٹ میں صدر کو اختیار صرف عام انتخابات کے لیے ہے. ملک بھر میں عام انتخابات ایک ساتھ ہی ہونے چاہیے. انہوں نے چیف جسٹس سے کہا کہ میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا تھا. اس وقت جناب چیف جسٹس سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ ہیں. چیف جسٹس کے حق میں درخواستوں پر دستخط ہو رہے ہیں. چیف جسٹس نے کہا ہم صرف اللہ سے خیر مانگتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کی بات کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. عرفان قادر نے کہا کہ آپ اس وقت عوامی چیف جسٹس ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم سوشل میڈیا نہیں دیکھتے، لیکن شکر ہے سوشل میڈیا نہیں دیکھتے لیکن اخبار ضرور پڑھتے ہیں. عرفان قادر نے کہا کہ چیف جسٹس سے درخواست کرتا ہوں اندرونی تنازع کو حل کیا جائے. 184 تنازع حل کرنے تک مقدمے پر سماعت روکی جائے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سینئر جج ہیں، ان کے فیصلے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے پرسوں ملاقات ہوئی. ان معاملات پر تمام ججز جلد ملیں گے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ملاقات میں کچھ ایشوز ہائی لائٹ انہوں نے کیے ہیں. رولز بنانے کے لیے عنقریب فل کورٹ اجلاس بلائیں گے.
چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ قاضی فائز عیسیٰ والے فیصلے کے نتیجے میں ایک جج نے سماعت سے معذرت کی. عرفان قادر نے کیس سے متعلق نکات اٹھائے ہیں. آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے جو میں دوبارہ نہیں اٹھاؤں گا. عرفان قادر نے مزید کہا کہ 6 ججز کی رائے کے بعد 3 رکنی بینچ سماعت نہیں کر سکتا. جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ اسمبلی تحلیل درست تھی یا نہیں. سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی آڈیو لیک آئی جو فواد چودھری سے متعلق تھی. پرویز الہی نے کہا کہ فواد چودھری پہلے گرفتار ہوتے تو اسمبلی نہ ٹوٹتی. پنجاب اسمبلی نہ وزیر اعلیٰ نے توڑی نہ گورنر نے. عرفان قادر نے کہا کہ جسٹس اعجاز الحسن کو 5 رکنی بینچ میں شامل نہیں کیا گیا تھا. مناسب ہوتا شفافیت کے لیے جسٹس اعجاز الحسن کو بینچ میں شامل نہ کیا جاتا. چیف جسٹس نے کہا کہ جو وجہ میں نے سوچ کر بینچ بنایا وہ بتانے کا پابند نہیں ہوں. عرفان قادر نے کہا کہ جی جسٹس اعجاز الحسن کا بہت مداح ہوں, جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے بتایا کہ مداحی پر آپ کا مشکور ہوں. چیف جسٹس نے پوچھا کہ جوڈیشل ریکارڈ سے دکھائیں جسٹس اعجاز الحسن کب بینچ سے الگ ہوئے. عرفان قادر نے کہا کہ ایک جج صاحب نے نوٹ میں لکھا کہ جسٹس اعجاز الحسن نے معذرت کی. انہوں نے مزید کہا کہ چیف جسٹس کا یہ کہنا کہ بینچ سے الگ نہیں ہوئے تھے 2 ججز کے نوٹ کے خلاف ہے, جس پر چیف جسٹس عمر عطا بدال نے کہا کہ جن ججز نے سماعت سے معذرت کی ان کے حکم نامے ریکارڈ کا حصہ ہے. بینچ سے کسی جج کو نکالا نہیں جا سکتا, یہ قانون کا اصول ہے. انہوں نے کہا کہ ہر مرتبہ ججز کی معذرت کرنے کا آرڈر نہیں ہوتا, کئی مرتبہ 3 ججز اٹھ کر جاتے ہیں اور 2 ججز واپس آتے ہیں. اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس طرح کی تجویز عدالت کو کبھی نہ دیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے عزت سے اپنا دور گزارا ہے. 1 مین شو کس کو کہا گیا ہے اس کی وضاحت ضروری ہے. اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھا جاتا تھا 1 مین شو کس کو کہا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ عمومی بات کی, آپ کو نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا کہ ماحول پورے ملک کی طرح عدالت اور باہر خراب ہے. ماحول ٹھنڈا کرنے میں اٹارنی جنرل نے مدد نہیں کی, یہ ایشو پارلیمنٹ کو خود حل کرنا چاہیے تھا. عرفان قادر کے دلائل اس کے بعد مکمل ہو گئے اور اس کے بعد چیف جسٹس نے اپنا فیصلہ جو ہے محفوظ کیا. مسلم لیگ نون کے وکیل اکرم شیخ نے کہا کہ بات نہ سن کر میری عدالت میں تذلیل ہو رہی ہے, مزید اپنی تذلیل نہیں کراؤں گا. جس پر چیف جسٹس نے اکرم شیخ کو ہدایت کی کہ آپ اپنے دلائل تحریری طور پر دے دیں. چیف جسٹس نے کہا شیخ صاحب آپ کے ساتھ کامران مرتضیٰ اور فاروق اشنائک کا احترام کرتے ہیں. حکومت میں شامل جماعتوں نے 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کیا ہے. آپ ذاتی حیثیت میں نہیں آئے, سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. عدالت نے اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ کل تک محفوظ کر دیا. سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے, یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے 4-5 مختلف چیزیں ہیں. ایک, کسی صورت چیف جسٹس فل کورٹ کی طرف نہیں آئے. ٹوٹلی بار بار کہا گیا کہ جناب فل کورٹ بنا دیں, استدعا کی گئی, انہوں نے کہا یہ میں نے نہیں کرنا. اب اس ساری چیز کے اوپر بالکل میری رائے ہے بنانا چاہیے تھا. ہاں بنانا چاہیے تھا, بہتر ہوتا اگر بنا دیتے. نہیں بنایا, استحقاق چیف جسٹس کا ہی ہے, آپ کو چاہے پسند ہو کہ نہ ہو. یہ بالکل اسی طرح کہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اور 2 ٹیمیں کہتی ہیں کہ جی ہمیں یہ 2 بھی نہیں بلکہ ایک ٹیم یہ کہتی ہے کہ جی فلاں امپائر ہمیں نہیں پسند, ہمیں بڑا زہر لگتا ہے وہ. لیکن الٹیمیٹلی امپائر وہی ہے جو گراؤنڈ کے اندر کھڑا ہوا ہے. آپ کو انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی وہ اسی کے ساتھ میچ کھیلنا پڑے گا. چیف جسٹس آپ کو کتنے ہی برے کیوں نہ لگتے ہوں لیکن ہیں وہ چیف جسٹس ہی. میں جس طرح پہلے ہی کہہ چکا ہوں, بنانا چاہیے تھا فل کورٹ, بنانا چاہیے تھا, نہیں بنایا, غلط کیا, میرا خیال میں غلط ہوا, بنا دینا چاہیے تھا. اب جس طرح پورا یہ کیس چلا ہے, جس طریقے سے یہ کیس چلا ہے, لگ یہی رہا ہے کہ الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہی آئے گا کہ جی 30 اپریل کو ہی الیکشن ہونے چاہیے. اٹ وڈ بی اے ویری سرپرائزنگ اگر چیف جسٹس اپنے فیصلے میں یہ کہہ دیں کہ جی یہ معاملہ جو ہے فل کورٹ کی طرف چلے جانا چاہیے. میرا خیال میں میرے لیے بہت بڑا سرپرائز ہوگا یہ. کیا یہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہوں گی؟ نہیں. میرا خیال میں دونوں صورتوں میں چیف جسٹس ایک بڑی ٹائٹ پوزیشن میں, وہ کوئی بھی فیصلہ دیں گے اس سے انتشار مزید پھیلے گا. دونوں سائڈز میں سے کسی کے بھی اگر حق میں فیصلہ نہ گیا, انتشار اس سے ضرور مزید پھیلے گا. سو چیف جسٹس جو بھی فیصلہ کل سناتے ہیں, کل انہوں نے سنانا ہے یہ فیصلہ, وہ جو بھی یہ فیصلہ سناتے ہیں میرا خیال میں یہ فیصلہ یہ کریں گے کہ کیا چیف جسٹس کو ثاقب نثار صاحب کی کیٹیگری میں کھڑا کیا جائے گا یا ان سے الگ ہو کے ان کو کھڑا کیا جائے گا. لیکن جس طریقے سے یہ پورا کنڈکٹ چلا ہے, اچھا یہ بات میں بتا دوں کہ میں اصولی طور پہ 90 دن کے الیکشنز کے حق میں ہوں, اور میرا خیال میں الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہونے چاہیے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جس طرح چلایا گیا ہے یہ کیس, جس طریقے سے, میرا خیال میں یہ کچھ ناانصافی تھی. اسد عمر کو موقع دیا گیا بات کرنے کا, اکرم شیخ کو موقع نہیں دیا گیا, جو حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے ان کو موقع نہیں دیا گیا. اٹارنی جنرل تک کو سن لیا گیا لیکن دیگر سیاسی جماعتوں کو جو ہے ان کو نہیں سنا گیا. سو میرا خیال میں جس طریقے سے بھی یہ کیس چلا, میں اس کو 10 میں سے اگر میں خود اس کو ریٹ کرنا چاہوں تو شاید میں اس کو 3 یا 4 مارکس دوں گا, اس سے زیادہ نہیں دوں گا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.